السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنے اسرار وظیفے میں سواگت استقبال ہے۔ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئیں۔ آج ہم جانیں گے سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان یہ بہت ہی مفید اور 27ویں پارے پر شروع ہوتی ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اتنی مبارک ہے جس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کا زینت کا فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد و ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں اور حسن و جمال کے اور زیورات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں جنت کی زینت ہے، اور یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرو، یہ سورت بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اس کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی۔ تو اب سوچیں ذرا کتنی اس کی برکتیں ہیں کہ وہ چاہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اور سورت پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ یہ سورہ رحمان مبارک اور خوبصورت عبارات ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ ترین روایت کے حامل ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ اس سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے انتہائی ادب و خاموشی کے ساتھ سنا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کسی کے گھر میں موذی جانور یا سانپ بچھو وغیرہ جو بھی کچھ ہے، اس کو چاہیے کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چلے جائیں گے۔ اگر کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا آپ کو ضرر ہے تب اس کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سورہ رحمان کے بے شمار فائدے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرو، یہ قرآن پاک کی زینت ہے۔ اگر تم اسے پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ سرکار نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ پر صحابہ کرام کے سامنے جب سورہ رحمان کی تلاوت کی تو آپ کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سب سنا کرتے تھے۔ سورہ رحمان کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف ہے کہ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن کی طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور پیراستہ مزین ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، قرآن کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ تو سورہ رحمان کو کثرت سے پڑھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جو انسان جس چیز کا طلبگار ہوگا، جو انسان جس چیز کو چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے عطا کرے گا۔ سورہ رحمان کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، جس شخص کو سینہ تنگ ہو قرآن پڑھنے یا وعظ کرنے یا مناظرہ کرتے ہو تو اس کی سانس پھولتی ہو، جس کے سانس کا مرض ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ تمام بیماری پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر کسی شخص کی آنکھیں دکھتی ہو، درد ہو، اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہو اور اس سورہ رحمان کو کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان کو
अगर कोई इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, कारोबार में बरकत अता फरमाता है, उसे गैब से उसकी मदद फरमाता है। अगर कोई बंदा परेशान है, पढ़ता है, पर सुनता है, परेशानी को दूर फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला। सूरह रहमान को जो बंदा कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो सूरह रहमान अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इसे सुनिए। दुकान मकान और जो है आपके खेत व खलियान रिस्क में बेबरकती को दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए हम पढ़ते हैं, आप इसको समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही लुत्फ़ आएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वलअर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुल लुअ्लुअ वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अ'लाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تنضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. हज़रात सूरह रहमान मुकम्मल हुई। अब दुआ छोटी सी मुख्तसर सी कर लीजिए क्योंकि तबीयत तालील है, उसी के मुताबिक आप हज़रात दुआ कर लीजिए जल्द से जल्द।
شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مولا جو پڑھا ہے سنا ہے اس میں غلطی خامیوں سے معاف عطا فرما، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پڑھنے سننے میں کوئی غلطی اسے معاف عطا فرما، یا اللہ اسے اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما، اس کی برکت سے مولا تمام کی تمام پریشانی کو دور فرما، بیمار ہے شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے قرض سے نجات عطا فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں، رزق میں، دکان و مکان میں خیر و برکت کی نزول عطا فرما، ہر آفات بلایات خطرات حادثات سے محفوظ معمور عطا فرما، یا اللہ سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اقوام میرے کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے ہو جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔